أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم. الطلاق مرتان، رجعی طلاق دو مرتبہ ہے. فإمساک بمعروف، پھر روک لینا ہے اچھے طریقے سے. او تسریح بإحسان، یا جدا کر دینا ہے عمدگی کے ساتھ. ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے. ان تأخذوا، یہ کہ تم لے لو. مما آتیتموہن، اس مہر وغیرہ سے جو تم نے دیا ہے اپنی بیویوں کو. شیئا، کچھ بھی. الا ان یخافا، مگر یہ کہ دونوں خوف کریں. اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کی حدود کو. فإن خفتم، پس اگر تمہیں یہ خوف ہو اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے. فیما، اس میں افتدت بھی، جو بیوی فدیہ دے دے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، بس ان سے تجاوز نہ کرو. ومن يتعد حدود اللہ، اور جس شخص نے تجاوز کیا اللہ تعالیٰ کی حدود سے. فأولئک هم الظالمون، بس وہ ظالم لوگ ہوں گے. فإن طلقها، پھر اگر تیسری طلاق دی. فلا تحل له من بعد، پس نہیں حلال ہوگی بیوی اس کے لیے اس کے بعد. حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی دوسرے خاوند سے. فإن طلقها، پھر اگر وہ دوسرا خاوند طلاق دے دے. فلا جناح علیہما، پھر پہلی جوڑی پر کوئی حرج نہیں ہے. ان یتراجعا، کہ وہ نکاح کے ذریعے رجوع کر لیں. ان ظنا، اگر انہیں یقین ہو. ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکے. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. یبینھا، جنہیں وہ بیان کرتے ہیں. لقوم یعلمون، علم رکھنے والی قوم کے لیے. گزشتہ آیات سے طلاق کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، اور اس رکوع میں طلاق کے معاملے کو بیان کیا گیا. اس سے پہلے کہ طلاق کی بات عرض کروں، کچھ نکاح کی حیثیت کو دیکھ لیا. نکاح معاملات میں سے ایک معاملہ بھی ہے اور عبادات میں سے ایک عبادت بھی ہے. یعنی فقہا نے لکھا ہے کہ نکاح کو دو حیثیتیں حاصل ہیں. ایک معاملے کی حیثیت ہے اور ایک عبادت کی حیثیت ہے.
لیکن معاملہ بھی ایسا ہے جو دنیا کے دیگر معاملات سے بالکل الگ ہے۔ دنیا کے دیگر معاملات میں گواہ بنانا ضروری نہیں۔ اگر ایک آدمی مکان بیچتا ہے، ایک خریدتا ہے، بہتر ہے بنا لیں، لیکن گواہ نہیں بنائیں گے تو وہ تجارت پر بیع ہو جائے گی۔ البتہ اگر کہیں جھگڑا ہوا اور عدالت میں مقدمہ گیا تو وہاں مدعی کو 2 گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ ابتداءً اس معاملے کے طے ہونے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت نہیں، لیکن نکاح ایک عجیب معاملہ ہے کہ اس کے منعقد ہونے کے لیے ہی 2 گواہوں کی ضرورت ہے، اور اگر 2 گواہ نہ ہوں تو نکاح کا معاملہ منعقد ہی نہیں ہوتا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک لڑکی اور لڑکا آپس میں نکاح کر لیتے ہیں، دونوں راضی بھی ہیں، لیکن گواہ نہیں ہے خفیہ طریقے سے، تو وہ نکاح باطل ہوتا ہے، ایسا نکاح توڑا جائے گا، وہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اس معاملے کا ختم ہونا بھی کچھ عجیب ہے۔ دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں آپ ایک مجلس میں بیٹھ کر اسے ختم کر دیں۔ نکاح کے معاملے کو آپ ایک مجلس میں بیٹھ کر ختم کرتے ہیں تو یہ فوراً ختم نہیں ہو جاتا۔ 3 حیض تک بیوی خاوند کے ساتھ متعلق رہتی ہے، بشرطے کہ اس نے طلاق نہ تینوں نہ دی ہوں، تو یہ آدمی 3 مہینے کے اندر 2 یا 1 طلاق رجعی کی وجہ سے پھر رجوع کر کے اپنے اس معاملے کو بحال کر سکتا ہے۔ یہ ایک تو بغیر گواہوں کے منعقد نہیں ہوتا، اور ایک یہ ہے کہ یک لفظ یہ ختم نہیں ہوتا۔ اور تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ شریعت نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ فَمَا بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہوگی، عورت کے ہاتھ میں نہیں، چونکہ عورت فیصلہ کرنے میں جلد باز ہوتی ہے۔ اگر عورت کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے یہ معاملہ تو ظاہر ہے کہ عورتیں مردوں کو بہت جلد طلاق دے دیا کرتی ہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورت کو یہی پابند نہیں کیا گیا کہ اگر مرد اس پر ظلم کرے تو وہ ساری زندگی بیچاری ظلم کی چکی میں پستی رہے، ایسا معاملہ بھی نہیں۔ اب تعالیٰ نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے اور جج اور قاضی دیکھے کہ واقعی شرعی طور پر یہ حقوق کی ادائیگی سے قاصر ہے، تو جج اس میاں بیوی میں جدائی کر سکتا ہے، خلا کی شکل بھی ہے، فسخ نکاح کی شکل بھی۔ تو بہرحال شریعت نے ان معاملات کو الگ الگ قرآن حدیث میں بیان کیا۔ آج سب سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، کہ جس طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اگر کسی آدمی نے 3 طلاقیں دے دی تو پھر رجوع نہیں ہو سکے گا۔ دیکھیے قرآن کریم کا انداز بھی یہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ الطلاق ثنتان کہ طلاقیں 2 ہیں، بلکہ فرمایا الطلاق مرتان کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ سنت طریقہ بتایا کہ اکٹھی 2 طلاقیں دینا یہ سنت نہیں۔ اصل طلاق احسن ہے یا طلاق حسن بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، دوسرے نمبر پر طلاق سنت ہے اور تیسرے نمبر پر طلاق بدعت ہے۔ طلاق حسن یہ ہے کہ اپنی بیوی کو ایسے پاکیزگی اور طہر کی حالت میں طلاق دے جس میں اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو، نہ تو حیض میں طلاق دے، نہ اسے ایسے طہر میں طلاق دے جس میں ہم بستری کر چکا ہو، کیونکہ اس صورت میں اس عورت کی عدت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو شریعت نے عدت کو کم سے کم اور مختصر سے مختصر رکھنے کے لیے یہ چیز سنت قرار دی۔ ایک طلاق دے، ایک طلاق دینے کے بعد دوسرے طہر میں دوسری نہ دے، تیسرے میں تیسری بھی نہ دے، بس اسی ایک کو چھوڑ دے، آہستہ آہستہ عدت گزر جائے گی، اس عورت کا اس سے خود بخود تعلق ختم ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں طلاق حسن، اچھی طلاق۔ اور دوسری شکل ہے طلاق سنت۔ طلاق سنت یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے دے، دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دے، تیسرے مہینے تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے دے۔ اب آہستہ آہستہ طلاقیں بھی دیتا رہے، اور جیسے تیسرا حیض ختم ہوگا عورت کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کا اس سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ اور طلاق بدعت یہ ہے کہ ایک ہی
مجلس میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ طلاق دے دیں، یا ایک ہی مجلس میں اکٹھی 3 طلاق دے دیں، یہ بدعت ہے۔ اب یہاں پر بعض مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہوگی، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، ظاہری نظر سے دیکھا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ طلاق تینوں اکٹھی دینا بدعت ہے، اس لیے نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا بدعت کرنے سے ہوتی نہیں؟ ایک آدمی کسی کو گولی مارے، اب بے گناہ کا قتل کرنا حرام ہے، لیکن جب آپ نے فیل کر دیا ہے تو مر تو جائے گا بندہ۔ کسی بے گناہ کی ٹانگ توڑنی حرام ہے، لیکن آپ نے جب لاٹھی ماری ہے تو وہ لاٹھی یہ تو نہیں دیکھے گی کہ یہ جائز طریقے سے ماری گئی ہے یا ناجائز طریقے سے میں لگی ہوں، اس کی ٹانگ ٹوٹنی ہے یا نہیں ٹوٹنی، اس آدمی کی ٹانگ ٹوٹ جائے۔ البتہ اگر آپ نے جہاد کی حالت میں کسی کافر پر فیل کیا ہے تو ثواب ملے گا، اگر آپ نے غیر جہاد کی حالت میں کسی مستعمل اور ذمہ کافر پر بھی فیل کر دیا تو آپ کو گناہ ملے گا۔ یہ الگ مسئلہ ثواب گناہ کا ہے، لیکن طلاق اگر بدعت طریقے سے دی جائے تو تب بھی ہو جائے گی۔ آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں، بلکہ ابھی عرض کر دیتا ہوں، ایک صحابی نے، نسائی شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تینوں اکٹھی طلاق دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ کر کھڑے ہو، فرمایا کیا کتاب اللہ کو تم لوگوں نے کھیل کود بنا دیا؟ اللہ کے احکامات کو تم نے کھیل کود بنایا؟ ابھی تو میں تمہارے اندر زندہ موجود ہوں۔ اتنے غصے میں آئے کہ ایک دوسرے صحابی اٹھے اور ان کا اجازت طلب کی کہ حضور اجازت مرحمت فرمائیے، میں 3 اکٹھی طلاق دینے والے کی گردن نہ اتاروں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ بھی ہمارے ہاں مشہور ہو گیا کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی جائیں تو وہ 3 نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے، یہ بھی مشہور ہے۔ اکٹھی ایک لفظ سے دی جائیں تب بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمیر اجلانی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا تھا۔ لعان اس کو کہتے ہیں کہ بیوی کے اوپر مت زنا کی تہمت لگائے اور کہے کہ اس نے زنا کیا۔ تہمت کا مطلب ہے کہ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ بات تمام ہے۔ اب بیوی اپنے اوپر لعنت کرے گی کہ اگر میں نے کیا ہے تو مجھ پہ لعنت۔ مرد کھڑا ہو کر کہے گا کہ اگر میں جو بولوں تو اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو۔ جب یہ بات ہو جائے تو پھر اس کے بعد جدائی کرتے ہیں۔ ابھی لعان کیا تھا، بیوی نے بھی اپنے اوپر لعنت کر لی بڑی مجلس میں کھڑے ہو کر۔ تو حضرت عمیر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره النبي صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کہنے سے پہلے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اکٹھی 3 طلاق دے دی۔ اور آگے روایت کی تشریح میں ہے فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا، ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی کر دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بخاری شریف میں اتنی واضح روایت موجود ہے، پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو ایک ہوتی ہے؟ اصل ایک غلط فہمی دوسری روایت کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور وہ روایت ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلکہ اس میں بھی صراحت اس بات کی ہے کہ کیسے 3 ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہے۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ کہہ دیا کہ تجھے طلاق 3 طلاق 3 طلاق دی۔ اور عرب میں یہ رواج تھا کہ ایک بات کی تاکید بعض دفعہ 3 دفعہ کہتے تھے، جیسے ہمارے یہاں بعض لوگوں کو جلدی کی عادت ہوتی ہے نا، کسی کو غصے میں باہر نکالو، اس میں تو جلدی سے چلے، اب اسے 3-4 دفعہ اٹھنے کو کہہ دیا۔ تو اس طرح حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ نے طلاق دی، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ صراحت کی، فرمایا البتہ کا لفظ بولا تھا، اور عربی زبان میں البتہ کا لفظ جو ہے کہ 3 دفعہ طلاق کے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اب یہ لفظ تاکیدی بھی ہے، دونوں معنی میں مشترک ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رکانہ سے پوچھا
3 طلاقیں دی ہیں، پہلی چیز دی ہے۔ فرمایا تم اس پر قسم کھا سکتے ہو؟ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ حضور میں حلف دینے کو تیار ہوں، ایک کی نیت کی 2 دفعہ تاکید کے لیے کہا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلف دے، حلف دیا تو پھر ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ایک ہو گئی۔ اب دیکھیے اگر ایک مجلس کی 3 کی ہوئی ایک ہی ہوتی تو پھر حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حلف کیوں لیا جاتا؟ یہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے۔ البتہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی؟ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سال تک 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، اور پھر 3 کو 3 نافذ کیا گیا۔ اس ایک جملے سے بعض حضرات کو غلط فہمی ہوئی۔ اب ہوا کیا؟ ہوا حقیقت میں ہوتا ایسا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک بات عرض کر دوں، خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 کے قریب فتوے مصنف ابن ابی شیبہ میں چھپے ہوئے ہیں کہ حضرت سے لوگوں نے کہا ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی، فرمایا تینوں ہو گئی۔ 20 دفعہ فتویٰ حضرت نے یہ دیا، کم از کم 20 دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے 22 سے 23 مرتبہ یہ فتویٰ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کی کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ حضرت کے فتوے ہیں۔ اب روایت نقل کرنے والا آدمی خود 3 طلاقوں کی تینوں نافذ کر رہا ہے۔ اب جب صحابی ایک روایت ایک واقعہ نقل کرے اور خود فتویٰ اس کے خلاف دے جو ہماری عقل میں بات آ رہی ہے، اس سے واضح مطلب معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کے نزدیک مطلب وہ نہیں جو ہم سمجھے۔ صحابی کے نزدیک مطلب اور ہے، صحابی کا عمل اپنی بیان کردہ روایت کے خلاف ہو تو وہ روایت محدثین نہیں لیتے، وہ کہتے اس کا مطلب ہے کہ راوی کے نزدیک یہ روایت منسوخ ہو چکی تھی۔ اب وہ واقعہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھتے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک زمانے میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے کے پہلے 2 سال پر 3 طلاقوں کو ایک سمجھا گیا۔ اصل ہوا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مبارک زمانہ تھا، اور وہ حضرات بعض دفعہ 3 دفعہ طلاق کا لفظ بول کر 1 طلاق مراد لیتے اور 2 دفعہ تاکید کے ساتھ ساتھ کہتے تھے تاکید کے لیے، جیسا کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ طلاق بولا، ان کا حضور نیت ایک کی تھی، 2 دفعہ تاکید ساتھ کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلف لیتے تھے اور تسلیم کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کبھی موقع بنا ہو تو حلف کیا اور تسلیم کر لیا، حضرت عمر نے بھی ایسا کیا۔ بعد میں جب نئی جنریشن نے ایمان قبول کرنا شروع کیا، صداقت اور دیانتداری کم ہونی نظر آ گئی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ایک آدمی 3 طلاقیں 3 ہی کی نیت سے دیتا تھا، اور پھر آگے ایک ہیلا کر کے کہتا کہ حضرت نہیں 1 دی تھی 2 کی تاکید کی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ مسئلہ تو خراب ہونے لگا، لوگ 3 طلاقیں دیا کریں گے اور پھر کہیں گے نہیں جی 1 کی نیت کی 2 دفعہ تاکیداً کہا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی موجود تھا کہ آہستہ آہستہ اس امت سے دیانتداری ختم ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جتنے صحابہ کرام تھے سب کی مشاورت کے بعد کہا آج کے بعد قسم نہیں لی جائے گی، جو بندہ 3 طلاقیں دے گا وہ 3 ہی قبول کرے گا۔ اصل مسئلہ یہ، اور اس پر اس دور کے تمام صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا۔ اور یاد رہے اجماع ایک ایسی چیز ہے، قرآن کریم میں ہے کہ جس آدمی نے اجماع امت کی مخالفت کی اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کے اجماع کے خلاف جو چلا نا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر چلا چلائیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، دوزخ میں پھینک دیں گے۔ اب ظاہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف قطعاً فیصلہ نہیں کر سکتے، پھر حضور کے صحابہ وہ کو بزدل تھوڑی تھے کہ غلط فیصلہ ہوتا تو خاموشی سے بیٹھ جاتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کا مقابلہ کرتے ہوئے جان دے دی، پورا خاندان شہید کروا دیا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام
حضرت عثمان اور دیگر حضرات موجود تھے، اگر غلط فیصلہ ہوتا تو وہی روک دیتے کہ یہ فیصلہ غلط ہوتا۔ تو میں نے عرض کیا بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کا کہا ثلاثاً، تینوں اکٹھی طلاقیں دی، فانفذهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طلاقوں کو وہاں پر نافذ فرما دیا۔ اب آئیے ترجمے کی طرف ارشاد فرمائے، الطلاق مرتان، کہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ دو ہی، تیسری کے بعد رجوع نہیں ہوگا۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے روک لے، بھلائی کے لیے روکے، عدت لمبی کرنے کے لیے نہیں۔ اگر نہیں نباہ ہو سکتا تسریح بِإِحْسَان، عمدہ طریقے کے ساتھ اس کو روک سکتے ہیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور فرمایا تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ ایک اس پر ظلم اور زیادتی کرو اور اسے طلاق بھی دے دو اور پھر دیا ہوا مہر بھی واپس مانگو۔ ایک صورت ہے الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ میاں بیوی دونوں کو خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، تو پھر عورت یہ کہتے کہ مجھ سے اپنا مہر واپس لے اور الزام چھوڑ دے، مجھے طلاق دے دے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، بڑے ذہین بھی تھے اور غصب کے خطیب اور مقبر تھے، لیکن قد چھوٹا تھا، رنگ بھی سانبا بلکہ کالا دکھا، کالا رنگ تھا۔ اب بیوی انتہائی خوبصورت تھی، تو بیوی ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا حضور ثابت بن قیس بندہ نیک ہے، بندہ اچھا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اس کی شکل صورت اور قد کو دیکھتی ہوں نا، میرے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، مجھے خدشہ ہے کہ میں حضرت کے حکم ادا نہیں کر سکوں گی، میرا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، مجھے ان سے خلع دلوا دیجیے، جدا کروا دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو باغ اس نے تجھے مہر میں دیا تھا وہ واپس کر دو گی۔ ظاہر ہے اب خامن کا قصور تو کوئی نہیں، ایک بیچارے کی بیوی بھی گئی، دوسرا اس کا مال بھی ہے۔ انہوں نے کہا حضور بات کیا، میں باغ سے زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ارشاد فرمایا زیادہ ہم نہیں گئے، زیادہ نہیں، صرف باغ واپس کر۔ اس پر فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر بیوی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہو تو خاوند مہر واپس لے سکتا ہے، زیادہ نہیں، اور اگر زیادتی بھی خاوند کی طرف سے ہو پھر مہر کا مطالبہ بھی کرے اور طلاق دے، اگر پیسے لے کر طلاق دے طلاق تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہوگا کہ پریشان بھی کیا ہے اور ساتھ میں اس سے مہر بھی چھین رہا ہے۔ یہاں دیکھیے خاوند کا کوئی قصور نہیں، اور بیوی بھی دیانتدار تھی، اس نے کہا حضور کوئی قصور نہیں، بندہ نیک ہے، متقی ہے، پارسا ہے، سب کچھ ہے، لیکن قد چھوٹا ہے، رنگ کالا ہے، مجھے دیکھ کر ذرا خفت محسوس ہوتی ہے، میرا ثابت بن قیس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو درمیان میں یہ ایک خلا کا مسئلہ بن گیا، تو فرمایا ایسے عورت دے دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ساتھ فرمایا دل کا حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، جتنا دیا اتنا دو، فلا تعتدوا، آپ زیادتی نہ کرو، ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا فاولئک هم الظالمون، ظالموں میں سے ہوگا۔ پہلے دو طلاقوں کا ذکر کیا جو رجی تھی، اس کے بعد خلا کا ذکر کیا، اب ایک آدمی کے پاس تیسری رہ گئی، فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر تیسری طلاق دی نا تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس کے بعد کبھی بھی عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اب عام طور پہ دیکھنے میں آیا جب تینوں طلاقیں اکٹھی رہتے نا غصے کی حالت میں، شریعت نے اس سے بھی سمجھایا کہ جذبات میں آ کر طلاق نہ دے، بڑے حوصلے کے ساتھ دیکھے طلاق کا ٹائم ہے، شریعت کن دنوں میں طلاق دینے کو کہتے چپ کرتے، سوچ لے کہ اگر دینی ہے تو جن ایام میں شریعت نے کہا نا توہر کے ایام میں جن میں ہم بستری نہ ہوئی ہو تو میں وہاں سنت کے مطابق ہوں گا، سوچنے کا ٹائم مل جائے گا، ہو سکتا ہے خون ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے احساس ہو جائے، چونکہ طلاق کے نقصانات بہت ہیں، نسل اولاد خراب ہو جاتی ہے، خاندانوں میں بہت سارے فسادات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے شریعت نے بڑی سوچ سمجھ کر دینے کا کہا۔ لیکن عام طور پہ دیکھا یہ کہ اکٹھی 3 یا 100 طلاق اکٹھی ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب کوئی شکل، ہم کہتے ہیں تو کوئی شکل نہیں، انہیں بھی میرا یہ ارادہ تھا، میرا وہ ارادہ تھا، بھئی ہم تیرے حلال کام حرام کام کو حلال کر کے ہم نے خود دار اسلام سے خارج ہوں۔ میں نے کہا یہی بات عرض کی تھی
کہ وہ عالم جس کو پتہ بھی ہو کہ مسئلہ یہ حرام ہے وہ پھر اس کو حلال کہہ دے، اس کا اپنا نکاح بھی گیا، اس کا اپنا ایمان بھی گیا۔ مسئلہ خطرناک ہے، ہم اپنا نکاح اور اپنا ایمان کیوں ضائع کریں؟ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کوئی ہیلا بہانا کر کے بھی رکھ لیتے ہیں، ذاتی تجربہ بھی ہے اور اسے سنا بھی ہے۔ پھر جب رکھ لیتے ہیں اس میاں بیوی کی جن کی روزانہ لڑائی ہوتی تھی نا، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں 3 طلاقوں کے بعد جب وہ گھر میں رہے گی کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا ایسا پاکیزہ تعلق ہے جو شیطان کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ، اور شیطان کا اعلان یہ ہے کہ الطلاق من سنتی، طلاق میرا طریقہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اللہ تعالیٰ کے تخت کے مقابلے میں سمندر پہ تخت لگا کے بیٹھتا ہے اور اپنے چیلے چاٹوں کو بھیجتا جاؤ جا کے کام کرو، سارے کام کرتے ہیں، شام کو کارگزاری دیتا ہے، کہتا ہو سناؤ کیا کر کے۔ ایک کہتا ہے فلاں آدمی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کو راستے میں ضروری کام یاد دلایا، وہ نماز چھوڑ کے چلا، بڑا کام نہیں کیا۔ دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں کام کر دیا، یا تو کوئی بڑا نہیں کیا۔ تیسرے میں کوئی کسی نے کوئی بڑا نہیں، ہر آدمی کی حوصلہ شی نہیں کرتا۔ ایک کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی اور ایسی کامیاب لڑائی کروائی، ان کے ساتھ چمٹا رہا، اس کو بھی غصہ تیز کرتا رہا، اس کو بھی تیز کرتا رہا، حتیٰ کہ خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابلیس لعین کھڑا ہو جاتا ہے اٹھ کر اور اس کے ساتھ معانقہ کرتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے لقد فعلت فعلا عظیما، ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ اب آگے میری کارروائی شروع ہوگی، وہ کیا؟ جب 3 طلاقیں دے دی نا، پھر اس کے بعد چونکہ پاکیزہ تعلق ختم ہو گیا، اب نجائز تعلق رہے گا، شیطان خوش ہوتا رہے گا، اسے لڑائی کرانے کی کیا ضرورت؟ 3 طلاقوں کے بعد بچنے والے کبھی زندگی میں دوبارہ لڑتے ہوئے بہت کم دیکھے گئے، میں نے تو نہیں دیکھا، آپ نے شاید دیکھا ہوگا۔ فرمایا فإن طلقها، اب اگر تیسری طلاق دے دی فلا تحل له من بعد، اس کے بعد اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں، حتی تنکح زوجا غیرہ، ایک صورت ہے کسی اور سے نکاح کرے۔ اور صرف نکاح کافی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نکاح ہو گیا، فرمایا پھر بھی پہلے خاوند کے لیے جائز نہیں، یہاں تک اس کا مفہوم ہے اور شرعی الفاظ ذرا اور ہیں، تو ارشاد فرمایا یہاں تک کہ وہ دوسرا خاوند بھی اس کے ساتھ اپنی کرے، پھر یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی۔ تو فرمایا فإن طلقها، پھر اگر دوسرے خاوند سے نہ دے سکی، اس نے بھی طلاق دے دی، اب یہ حلالہ ہو گیا، شرعی جسے کہتے ہیں، تو فلا جناح علیہما، پھر پہلے خاوند اور اس بیوی پر کوئی حرج نہیں ان یتراجعا، دوبارہ نکاح کے ذریعے رجوع کریں، لیکن پہلے سوچ سمجھ لیں ان ظننا ان یقیما حدود اللہ، یہ تب نکاح کریں اگر ان کو یقین ہو کہ اب اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اب ایک دوسرے کے حقوق دے سکیں گے۔ اگر پچھلی پرانی لڑائی دوبارہ لڑنی ہے پھر اس درمیان رکھنا۔ وَمَا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا، اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو کچھ علم سمجھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب اللهم اجرنا من النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اقض حاجاتنا اللهم اشف مرضانا اللهم اغفر لموتانا۔ حضرت رسول صاحب کی
بعد موت میں انتقال ہو گیا ان کی حفاظت کرنے ان کی مغفرت فرما یا اللہ جو آج کا درس قرآن پاک ہوا اس کا ثواب ان کی روح مبارک کو پہنچا اللہ ان کے درجات بلند فرما اللہ کا راحتیں نصیب فرما یا رب تو 70 ماہ سے زیادہ شفیق رب ہے یا اللہ مہربانی و شفقت تمام کا فرما ان کے آخرت کی تمام منازل کو آسان فرما اللہ بس ماندگان کو اس حادثے پر صبر جمیل عطا فرما اللہ جتنے مسلمان میری والدہ محترمہ بیاہ میں جن کی والدہ عبادت سے دنیا سے چلے کرنا سب کی مغفرت کے فیصلہ فرما اللہ درجات کو فرما کروٹ پر راحت نصیب فرما وانت المستعان وعليك البلاغ